دنیا کی اس حد تک ہمیں کھوکر صاحب موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق پرواہ کرنی چاہیے یا امید لگانی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ سیکنڈلی، دو ایکسٹریم ہم نے ان کی رائے دیکھی. آج وہ پارلیمان کی بات جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اس سے پہلے جو ہے وہ احتجاج کی بات تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی انصاف یا پھر وضاحت مل سکتی ہے اس معاملے کی؟ جو آپ کا پہلا سوال تھا، دیکھیں حقیقت میرے خیال میں یہ ہے کہ جو مغربی دنیا ہے، اسرائیل کے اندر جو مظالم اسرائیل نے کیے فلسطینیوں کے اوپر، جو نسل کشی کی، جو جینوسائیڈ، اور جس طریقے سے مغربی ممالک نے اس کو تحفظ دیا، تو اس سے ان کے اپنے کریڈینشلز کوئی ماشاءاللہ اب ایسے نہیں رہے کہ وہ بڑے فورسفلی ہیومن رائٹس کے ایشوز پر بات کر سکے. لیکن پاکستان کی صورتحال پیکیولر تھوڑی سی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے مانگے کے پیسوں پہ چلنا ہوتا ہے، تو ہم جو مغربی دنیا ہے اس کے پریشرز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی جب مطیع اللہ جان صاحب کا واقعہ ہوا، ان کے اوپر میرے بھائی کی حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی بوگس ایف آئی آر، منشیات اور نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، حراست میں لیا گیا. تو یورپین یونین کی امبیسڈر نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر، جی ایس پی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی ایس پی کا سٹیٹس تو پہلی ہماری ایک سٹرگلنگ اکانومی ہے اور ہمیں ایسی چیزوں پر احتیاط برتنی چاہیے. لیکن اس پیغام کا، اس ٹویٹ کا ایک اثر باہر طور اپنی جگہ پر ہوا. تو جب یہ ٹرائل کیا جائے گا، اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس جانب بڑھ رہی ہیں. اگر جس طرح میں نے کہا کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس یا ایویڈنس ان کے پاس کوئی ایسی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ there was a connection، تو اور چیزیں اس جانب بڑھ جاتی ہیں، تو میں کم از کم ایک ری ایکشن ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مغربی دنیا سے ضرور آئے گا، ایک سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اور خصوصاً جب عمران خان صاحب جیسی شخصیت ہو. دوسرا جو آپ کا سوال تھا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، دیکھیے کمیشن وغیرہ کوئی نہیں بننے. لیٹس بی ویری کلیئر. جو ایک اپرچونٹی مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف نے ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈپارچر کیا ہے اپنی پاسٹ پالیسی سے، اور انہوں نے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی ہے. پہلے کبھی یہ قائل نہیں تھے اس چیز کے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. تو اب انہوں نے جو ایک پوزیشن اپنی بدلی ہے، اس کو حکومت کو میرے خیال سے ریسیپریکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں پاکستان کو کرائسس سے باہر نکالنا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے تو حکومت کو بھی کرنی چاہیے. دیکھیں ہر پروگرام میں میرے خیال سے درجنوں پروگرام میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ کر چکا ہوں اور ان کے دیگر حکومتی نمائندگان کے ساتھ. تو پہلے دن سے ہی یہ ایک بات رکھی جاتی تھی کہ یہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آج اگر انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے تو اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ جناب ہم مذاکرات میں انگیج نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال سے اس اپرچونٹی کا پاکستان کے لیے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، دونوں سائیڈز کو مذاکرات میں انگیج ہونا چاہیے، اور تمام فریقین کو اس میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس میں حکومتی جماعتوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، تحریک انصاف کو بھی گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. ہم معاملات کا حل نکالیں. یہ جو 4-5 سال سے ہم ایک کانسٹنٹ سائیکل آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی پوری کاسٹ پورا ملک پے کر رہا ہے. ہم ڈرین ہوتے جا رہے ہیں، اکنامکلی ڈرین ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر حکومت کا یہ آرگومنٹ مان لیں، جس میں میرے خیال سے وزن بھی ہے، کہ میکرو لیول کے اوپر آپ کے کچھ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، تو آپ کی تو اور خواہش ہونی چاہیے کہ یار کہ ٹیمپریچر کم ہو تاکہ اور ہم بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ ہم مزید کرائسس میں پھنس کے تو وہ جو تھوڑی بہت سٹیبلٹی آئی ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھے. بیرسٹر صاحب، پرسوں آپ نے اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا. آپ نے کہا کہ اب جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی جو سامنے رکھتی ہے، اور انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دی، یہ معقول ہیں ان کے مطالبات. آپ نے کہا بہتر ہیں یہ مطالبات ان کے. لیکن آبویسلی کل یہ جو جنرل فیض کے حوالے سے خبر آئی، اس نے کچھ آپ لوگوں کے جذبات آپ کی حکومت کے تبدیل کیے ہیں اس پریس ریلیز کے بعد سے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی ایک معقول مطالبہ ہے، ورکیبل ہے، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں میں ابھی بھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں چیزوں کو، یہ جو دو مطالبات ہیں ان کو نکال دیا جائے. میں کہتا ہوں جب مذاکرات ہوں تو آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے، آن دا براڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونا چاہیے، وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دو چیزیں دے دیں اور کہا کہ صرف اسی پہ بات ہو. ہم غیر مشروط اور آل انکمپنسنگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. جب آپ کی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے، ڈسکورس ہوتا ہے، تو اس میں تمام تر چیزوں پہ آپ بات کریں. اس میں 9 مئی اور حالیہ احتجاج کا معاملہ بھی ہو شامل، آپ سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں الف سے لے کے یہ تک تمام معاملات شامل ہوں. لیکن یہ ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا
10 مہینے سے ہم پیشکش کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بالکل حکومت کو ہم تو بالکل انگیج کریں گے, لیکن اب یہ ہم سے توقع تو نہ کی جائے نا کہ 10 مہینے سے ہم جب گزارشات کر رہے ہیں, ٹائم اینڈ اگین فرام پرائم منسٹرز میڈن اسپیچ, ہم بار بار کہتے رہے کہ مذاکرات کریں, مذاکرات واحد حل ہے, مذاکرات کی طرف آ جائیں. انہوں نے کہا ان کی اوقات, ان کی جرت, ان کی مجال, ان کے پاس نہ تو مینڈیٹ, نہ تو ان کے پاس جو ہے ان کا اختیار, اور پھر اب کہتے ہیں راہ چلتے کسی سے بھی مذاکرات ہو جائیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. جب 10 مہینے سے ہم لگے ہیں افسر صاحبہ, تو 10 دن تو کم از کم. لیکن ویسے بیرسٹر صاحب, ایک طرف یہ معاملات آپ لوگوں کے لیے ایک بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں, جو 9 مئی کے بالخصوص واقعات ہوں اس کو بغاوت کے ساتھ جوڑا گیا. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ آپ معافی مانگے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کی سنجیدگی پہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ شاید کہیں سے اشارے کا انتظار کرتے ہیں کہ جو بھی رد عمل آئے گا ہم پلے الانگ کریں گے. ہم ابھی بھی کلیئر ہیں, جب مذاکرات ہوں گے, جب بات آگے بڑھے گی, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اس میں ہماری طرف سے یہ بات ضرور ہوگی, and not to us. They have to apologize to the nation. They have to apologize to the martyrs and their families. 9 مئی کی معافی, صدقے دل سے معافی وہ ہوگی, وہ تو پھر معافی ہو جائے گی. اگر معافی مانگتے ہیں تو معافی ہو جائے گی. معاملات تو آگے کہیں نہ کہیں, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ آگے بڑھتے ہیں اب 9 مئی کے معاملے سے. آپ سمجھتے ہیں معافی مانگے تو آگے بڑھ جائیں گے, اس کو مائنس نہیں کر سکتے, اس پہ اس کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے. دیٹ ول آلسو انکلوڈ, میں اسی لیے کہتا ہوں نا, آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے. ایک پورے اسپیکٹرم کو جو ہے وہ دیکھ کے آپ تمام تر معاملات پہ بات کریں. یہ خالی 2 چیزیں نہیں ہیں کہ 9 مئی پہ آپ کمیشن بنا دیں, 26 نومبر پہ کمیشن بنا دیں اور ہمارے اسیران کو جو ہے رہا کر دیں. میں تو کہتا ہوں پہلے آپ اسیران کی رہائی کی لسٹ سے سٹارٹ کریں. آپ نے وائٹ پیپر چھاپا, بہت اچھا کیا آپ نے وائٹ پیپر چھاپا. آپ نے وہ لسٹیں بنائی فارم 45 کی, جو سارے حلقوں میں ویئر یو allegedly آپ لوگوں نے الیج کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی, پھر آپ نے سارا یہ ورک کیا, تو پھر اب اسیران کی پولیٹیکل پریزنس کی لسٹ دینے میں کیا مسئلہ؟